السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہیں گے، اس لیے کہ اخلاق، سیرت اور کردار یہ ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں، ہر علاقے میں اور ہر جگہ محترم اور معزز سمجھا گیا۔ سیرت اور آدمی کے ذاتی اوصاف، اس کو ہر وقت اہمیت دی گئی، اسی لیے مختلف مذاہب میں اخلاق کا تذکرہ ہے، اور اسلام یہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا دین۔ اس دین میں اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ حسن اخلاق جس میدان میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس میں حسن اخلاق کا بہت کردار ہے۔ حسن اخلاق، اس کا مظاہرہ آپ زبان سے بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں پر آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ معاشرہ عرب میں بد اخلاقی مختلف طریقوں سے پائی جاتی تھی۔ لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، یہ ساری چیزیں عام تھیں اس معاشرے میں، اور اس وقت جبکہ برائیاں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے معاشرے میں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کچھ ایسے تھے، جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ بد اخلاقی کے گھٹا ٹوپ اور وحشتناک ماحول میں آپ کا وجود ان سب کے لیے نور اور روشنی ثابت ہو رہا تھا۔ آپ کی شخصیت کچھ اس طرح کی تھی جیسے ایک آدمی چلچلاتی دھوپ میں پریشان ہو اور اسے سامنے سایہ دار درخت دکھائی دے۔ آپ عرب کی دنیا کے لیے سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتے تھے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی کردار کی بلندی اس وقت بھی تھی جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ آخر آپ کے اخلاق ہی تو تھے جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکہ مکرمہ کی ایک محترم اور معزز خاتون تھیں، ان کی تجارت مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی تھی، مختلف لوگ ان سے مال اور پیسہ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے وہ اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق اور کردار تھے کہ مکے کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے فیصلے اتنے زیادہ ان کے نزدیک محترم اور مسلم ہوا کرتے تھے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ کوئی رائے دے دیں، سب لوگ اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اخلاق ہی کا تو نتیجہ ہیں، جس کے متعلق کہا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق و کردار کی عظمتوں پر فائز فرمایا ہے۔ صحابہ کرام، جس میں مختلف لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، کس طرح شیر و شکر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن کریم نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے اخلاق اور کردار زیادہ درست نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد اس طریقے سے نہیں منڈلاتے، وہ منتشر ہو جاتے۔ مگر آپ کے اخلاق اور آپ کی شخصیت میں وہ کشش تھی کہ مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام کس طرح آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا قابل فخر اور باعث اعتزاز سمجھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے یہ سبق دیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ مجھے بہترین اخلاق و کردار کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں آیا اس لیے ہوں کہ عمدہ اخلاق کا پرچار کروں، میں آیا اس لیے ہوں کہ حسن اخلاق کی تعلیم تمہیں دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب دنیا کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے نمونہ ہیں، ساری دنیا کے لیے ماڈل ہیں۔ آپ دیکھیے اپنی پرسنل اور انفرادی زندگی میں بھی اخلاق کا کیسے مظاہرہ فرماتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے مشرکین
وہ جو معاشرہ تھا جس کے اندر ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں، آپ کی کیسے عزت کرتے تھے، آپ کی کیسے تعریف کیا کرتے تھے۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ پر ظاہر ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی وہ بہت ہی پریشان کن تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے اپنے آپ پر کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا ہے، حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ ابھی تک تقریباً 15 سال زندگی گزاری تھی، یعنی 40 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ گویا 15 سالہ زندگی میاں بیوی کی طرح سے اس معاشرے اور ماحول میں آپ کی گزری تھی۔ اب دیکھیے حضرت خدیجہ کی گواہی آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے بارے میں، کہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے آپ پر خوف سا ہونے لگا ہے، ایک انجانا سا خوف پہلی وحی کے بعد، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ یہ 15 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے جو حضرت خدیجہ نے اس وقت پیش فرمایا۔ کلا، ہرگز نہیں، کہ بھلا آپ کو کوئی نقصان پہنچے، یہ کیسے ممکن ہے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے اس کے اسباب بیان فرمائے کہ آپ کے اندر یہ خیر کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ آپ کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور جو اپنے ہیں پرائے ہیں سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ بھلا وہ شخص جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں، جو سب کے لیے خیر خواہ ہو، بھلائی کو سب کے لیے عام کرنا چاہتا ہو، بھلا اسے کون نقصان پہنچائے گا؟ کیوں اسے نقصان پہنچایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کے مسئلے میں بھی بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، نیا زمانہ، ابھی لوگوں کو مسائل کا پتہ بھی نہیں تھا۔ ایک صاحب آئے اور وہ کسی کونے میں بیٹھ کر وہیں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے جو صحابہ کرام تھے ظاہر ہے کہ ان کو بہت یہ ناگوار لگا، اور وہ آگے بڑھے ان کو روکنے کے لیے۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس مشکل کو حل فرمایا کہ آگے جانے والے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ اس کو مت روکو، اور پھر جب وہ فارغ ہو گیا آپ نے اسے بلایا، اور اس کے بعد بڑے پیار بھرے انداز میں کہا کہ یہ مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے یہ جگہ ہے، یہاں پر یہ چیزیں نہیں کی جاتی۔ بڑے عمدہ اخلاق کے ساتھ اس کی تربیت بھی فرما دی، اور دوسرے صحابہ کرام سے کہا کہ اس جگہ کو تھوڑا سا پانی ڈال کر صاف کر دو، حالانکہ یہ غصے کا موقع تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے دونوں کو متاثر کیا۔ آخر یہی تو وجہ تھی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے مکے کے بڑے بڑے مشرکین آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، آپ اگر ایک اشارہ کرتے تو ان کی گردنیں اڑائی جا سکتی تھیں، ایک اشارہ فرماتے بوٹی بوٹی کی جا سکتی تھی، اور حق پہنچتا تھا آپ کو کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، کتنی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں، اور کتنے صحابہ کرام شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس نازک موقع پر ایک فاتح کی طور پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کے حسن اخلاق کہ آپ نے صرف ان سے ایک کوسچن کیا، ایک ہی سوال، تم لوگ اب کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ مکے کے بڑے بڑے مشرکین سر نگوں ٹھہرے ہوئے تھے، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہاں سر اٹھا کر کوئی بات کریں، کیونکہ انہیں خود معلوم تھا ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ہی جواب دیا جو ان کی زندگی بھر کا خلاصہ ہے آپ کے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں، کہا انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ مشفق و مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، اور آپ خود بھی سراپا مشفق و مہربان ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی گواہی ہے جو مشرکین عرب وہاں دے رہے ہیں، اور آپ نے بھی ان کے لیے اس نازک موقع پر ایسا ہی فیصلہ فرمایا کہ جاؤ، میں تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیوں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں میں زنجیریں نہیں پہنائیں، مگر ان کے دل و دماغ پر اخلاق کی زنجیریں ایسی ڈال دی گئیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے۔ یہ آپ کے حسن اخلاق ہیں
جن کی وجہ سے مکے کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے متاثر آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، عمدہ مسلمان، کامل آدمی وہ ہے جو اخلاق و کردار کے اعتبار سے کامل ہو، درست ہو۔ اور وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، تم میں بہترین آدمی اخلاق و کردار کے اعتبار سے وہ ہے جس کے اخلاق اور کردار کی گواہی اس کے گھر والوں کی طرف سے یعنی اس کی بیوی کی طرف سے ملے۔ باہر والے گواہی دیں تو یہ دوسرے درجے کی گواہی ہے، گھر والوں کی طرف سے اس کے شوہر کے حسن اخلاق کی گواہی ملنی چاہیے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسن اخلاق کے حوالے سے ہم بتا رہے تھے کہ اس کی شہادت ہر جگہ سے ملنی چاہیے، لیکن سب سے پہلی اور سب سے معتبر گواہی خود بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اس سلسلے میں، خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون؟ جس کی مسجد والے تعریف کریں، جس کی بازار والے تعریف کریں، جس کی کمیونٹی والے تعریف کریں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اور سیرت کی گواہی اس کی اپنی بیوی کی طرف سے ملے۔ یہ پہلی گواہی ہے، باقی لوگوں کی گواہی اس کے بعد معتبر سمجھی جائے گی، ورنہ باہر والے تعریف کریں اور ہمارے اخلاق اور سیرت سے خود ہماری بیوی مطمئن نہ ہو تو اس گواہی کی جو باہر سے مل رہی ہے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ سے بڑھ کر اعلیٰ، آپ سے بڑھ کر عمدہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ آپ سے بڑھ کر محترم اور کون ہو سکتے ہیں؟ مگر حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے؟ باہر کی دنیا کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر گھر کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے؟ تو ام المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ گھر میں گھریلو کام کاج کے لیے میرا ہاتھ بٹایا کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور پھر آپ گھریلو کام کاج میں اپنی اہلیہ محترمہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ گھریلو کام کاج میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی دلجوئی کی جائے، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ بھی یہی کچھ انداز ہوا کرتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، کہ لوگوں سے ملو، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرو، کیونکہ عمدہ اخلاق کی حیثیت ایک خوشبو کی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی، ایک روشنی کی ہے جس کی وجہ سے تاریکیاں ختم ہوں گی، جس کی وجہ سے اندھیرے چھٹیں گے اور روشنی پھیلے گی۔ اخلاق اور کردار ہو تو جگہ جگہ اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ کا سخت ترین دشمن آپ کے سامنے دوست بن کر پیش بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں جیسے بات بتائی گئی سورہ مومنون کی آیت، جس کے اندر کہا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ تم اگر کوئی برائی کرے اور تم بھی جواب میں برائی کرو تو دونوں برابر ہو گئے۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ ہمیشہ اوپر رہیں، اور اوپر رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی برائی کرے بھلائی سے جواب دو، کوئی گالی دے تو بہتر انداز سے اس کا جواب دو۔ گالی کا جواب گالی سے دو گے دونوں برابر ہو گئے۔ گالی کا جواب دعا کے ذریعے سے دیا کریں، ہدایت کے ذریعے سے دیا کریں، خیر کی بات کے ذریعے سے دیا کریں، تاکہ آپ اوپر رہیں اور جو گالی دینے والا ہے اس کی ہدایت کا بھی انتظام ہو سکے۔ دینی اسلام کی تبلیغ میں بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سورہ نحل کا جو آخری حصہ ہے اس میں تبلیغ اسلام، اس کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کے اندر مختلف جو ہدایتیں دی گئیں ان میں سے ایک بات بہت غور طلب ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دین کی دعوت دو، کیسے دو؟ عمدہ طریقے سے، حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، حالات کو سمجھتے ہوئے، لوگوں کو سمجھتے ہوئے۔ اور اگر کبھی آرگیومنٹ کی ضرورت پیش آ جائے، ہو سکتا ہے تکرار کی بات ہو جائے، کبھی آپ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بحث مباحثہ تکرار یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کیسے تمہارا انداز ہونا چاہیے؟ کہا گیا انتہائی شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ،
لگے کہ تمہاری اپنی زبان سے پھول برس رہے ہیں، اگر تم اپنی زبان سے کانٹے برساؤ گے تو دین کی دعوت کیسے پھیلے گی؟ لوگ آپ کے دین سے متاثر کیسے ہوں گے؟ تانا، طنز، مذاق، دل لگی، اس طرح کے انداز سے کیا دین کی دعوت دوسروں تک پہنچے گی؟ یا دوسرے آپ کی باتوں سے متاثر ہوں گے؟ محسوس ہو کہ آپ اپنی زبان سے پھول برسا رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف آنے پر مجبور ہوں۔ کہا گیا کہ اگر آرگیومنٹ، تکرار کی بھی ضرورت ہو، نہایت شائستگی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، اور ان کے جو باطل خدا ہیں بے شک تم نہیں مانتے، ان کی پوجا اور پرستش وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے ان کی عبادت، نہ ہم ان کو اللہ کا ہمسر سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ برائی کے جملے مت کہو اس کے لیے، گالی گلوچ مت کرو اس کے لیے، اس لیے کہ انہیں ہرٹ ہوگا، انہیں تکلیف پہنچے گی، اور پھر نتیجے میں وہ ہمارے دین کی طرف سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ سورہ فرقان میں جہاں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا گیا، پڑھیے اس کے اندر کتنے عمدہ اخلاق کی باتیں بتائی گئیں کہ مسلمان وہ ہے جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے، یوزلیس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، اور جو بد اخلاقی کی چیزیں ہیں اس کو اختیار نہیں کرتا۔ اس کی اخلاقی سطح ایک داعی دین کی بہت بلند ہوتی ہے، اس کے کردار کی پختگی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ چاہے اس کے مذہب کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کے دین سے متفق ہوں یا نہ ہوں، اس کے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہمارے کتنے ایسے سلف صالحین ہیں جن کے اخلاق و کردار کی گواہی خود مسلمان نہیں، غیر مسلموں نے دی ہے، مختلف اوقات میں دی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں، جو خاص ہدایات دی ہیں، سورہ لقمان میں تو کہتا ہوں اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ماں باپ کو وہ پڑھنا چاہیے تاکہ اپنی اولاد کو اسی کے سانچے میں ان کی تربیت کی جا سکے، ان کی ذہن سازی کی جا سکے۔ بہت ساری ہدایات میں سے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے دیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے اکڑ کر مت چلنا، اترانا نہیں، غرور نہ کرنا، تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اگر تم زمین پر اکڑ کر چلو گے تو کیا کر لو گے؟ کیا زمین کو پھاڑ ڈالو گے یا پہاڑ کی بلندی کا مقابلہ کر لو گے؟ جب یہ چیز نہیں ہے تو پھر اکڑنا کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو چلنے میں، پھرنے میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عام لوگ ان کے ساتھ بھی عمدہ اخلاق، آپ کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اور بھی زیادہ عمدہ اخلاق کا تم مظاہرہ کرو، اتنا عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرو کہ فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی کامل کسوٹی پر نہیں اترے گا، ایمان کی اونچی منزل نہیں پائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی آپ کا پڑوسی آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہو، اس کو آپ خلل پہنچائیں، اسے آپ تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، کون سا دین پھر آپ پیش کریں گے اس کے سامنے؟ کیسے دین کی دعوت دیں گے آپ اس کے سامنے؟ دین کی دعوت دینے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کے اخلاق سے آپ کا پڑوسی مستفید ہوتا ہو، اسے فائدہ پہنچتا ہو، آپ اس کے لیے پرابلمز کریٹ نہ کریں بلکہ آپ اپنے پڑوسی کے لیے رحمت بن کر ثابت ہوں، آپ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، خیر خواہی کا معاملہ آپ اس کے ساتھ کریں۔ آخر یہی تو وجہ تھی کہ بعض صحابہ کرام گھر میں اگر پکوان کے مسئلے میں کوئی عمدہ کھانا پک جاتا، کوئی اچھا سالن پک جاتا، تو کوشش کرتے کہ اپنے پڑوسی کو اس کا حصہ ضرور بھیجا جائے۔ یہ خیر کے زمانے کی بات تھی کہ اس کے دکھ درد میں، اس کی غمی اور خوشی میں نہ صرف شامل ہوتے بلکہ اس کی ممکنہ حد تک ہیلپ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ دین اسلام کے پھیلنے میں حاملین اسلام کے جو اخلاق تھے، ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو کردار ہیں، اس کا بہت بڑا دخل تھا۔ اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک جواب آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تشریف لائے اور پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے، یعنی بہت بڑا سوال تھا، سیرت رسول، بایوگرافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انداز کیا تھا دیکھیں۔ جب انہوں نے یہ سوال سنا تو انہوں نے ان سے ایک سوال کیا، پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا اگر قرآن پڑھتے ہو تو سن لو، کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن ہی تو ہیں۔
یعنی قرآن کریم تھیوری ہے تو اس کی پریکٹیکل شکل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کتابی شکل میں ہم تک پہنچا اور اس کا عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول رحمت کو مبعوث فرما کر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عمدہ نمونہ تھے۔ قرآن میں کہا گیا کہ کچھ کاموں کے بارے میں کرو اور کچھ کاموں کے بارے میں کہا نہ کرو۔ قرآن کریم میں یہ دونوں چیزیں بڑی عام سی ملتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کہا گیا کہ کیجئے ڈو، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس میں بغیر کسی تحفظ کے، بغیر کسی ریزرویشن کے جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ایز اٹ از بجا لائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اجتناب کرے، ان سے پرہیز کرے، ورنہ یہ عجیب اسلام ہوا، یہ عجیب قرآن مجید کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوئی کہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ یہ کیجئے، ہم تیار نہیں ہیں کرنے کے لیے، اور قرآن مجید کہتا ہے کچھ کاموں کے بارے میں کہ نہ کیجئے اور ہم کیے جا رہے ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے رسول رحمت پر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان ہیں۔ قدردانی لفاظی سے نہیں ہوتی، باتوں کے سہارے سے نہیں ہوتی، قدردانی عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم قدردانی کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنائیے تاکہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں محسوس کر سکیں کہ اس دین کو ماننے والے کتنے عمدہ اخلاق اور اچھی سیرت کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كنز الكون